السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ورلڈ ٹی وی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، آقا نامدار تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، حضور قدوس شافع لوح مشہور، سید المرسلین، خاتم المرسلین، شفیع معظم نور مجسم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر عنوان اور ہدیت درود و سلام پیش کرنے کے بعد سورہ الضحیٰ کی ابتدائی آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان آیات مبارکہ کا شان نزول پہلے عرض کر دوں۔ مکی زندگی کے اندر بعثت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک وحی کا نزول بند ہو گیا، وحی آنا رک گئی۔ وہ کام جو وحی الہی سننے کے عادی ہو چکے تھے، وہ اس اللہ کا کلام سننے سے محروم ہو گئے، اور یہ محرومی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر گران گزر رہی تھی۔ دوسرا، کفار و مشرکین نے بھی شور مچا دیا تھا کہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا ہے، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ تو جب یہ باتیں کفار و مشرکین کی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، دل پر ملال آیا، پریشان ہوئے، تو رب ذوالجلال نے جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا، جبریل جی رب جلیل، فرمایا یہ آیات مبارکہ لے کر جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، میرا محبوب پریشان ہو رہا ہے وحی کی رکاوٹ کی وجہ سے اور کفار و مشرکین کی اس شور و غل سے۔ تو میرے محبوب کو جا کر تسلی ہوئی، فرمایا من تو مجھے قسم ہے روزے روشن کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی تاریکی کی، ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہر آن والی گھڑی جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دن کے بعد رات کا آنا، رات کے بعد دن کے آنے میں ہزارہ حکمتیں ہیں، اسی طرح اس وحی کی رکاوٹ بھی، اس کے اندر بھی ہزارہ حکمتیں ہیں۔ سامعین محترم، والضحیٰ اس کا معنی ترجمہ مفسرین نے اپنے اپنے علم کے مطابق کسی نے کیا والضحیٰ سے مراد چاش کا وقت، اور واللیل سے مراد رات کی تاریکی، کسی نے ترجمہ کیا کہ والضحیٰ سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا نور ہے، اور واللیل اذا سجا سے مراد رات کا وہ حصہ جس رات کے حصے میں حضور معراج پر تشریف لے گئے۔ تو ہر مفسر نے اپنے علم کے مطابق ترجمہ کیا۔
لیکن عاشقوں کا ترجمہ اپنے عشق کے اندر ہوتا ہے، وہ اپنے عشق کے حساب سے ترجمہ کرتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت الشاہ احمد مظفر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی والضحیٰ واللیل اذا سجا کا ترجمہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے عشق کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں والضحیٰ سے مراد رخ مصطفیٰ ہے۔ اے محبوب مجھے تیرے رخ انور کی قسم، اور جنہوں نے چاش کا وقت لیا وہ بھی اسی مناسبت سے ہے کہ اللہ نے سورج جب سر پر ہو دوپہر کا وقت ہو اس وقت کی قسم کیوں نہیں اٹھائی؟ اس لیے کہ جب چاش کا وقت ہوتا ہے تو چاش کے وقت انسان آنکھ بھر کر سورج کو دیکھ سکتا ہے، جب دوپہر کا وقت ہو تو آنکھ بھر کر سورج کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو چاش کے وقت جس نے ترجمہ کیا وہ بھی تشبیہ مصطفیٰ کے رخ انور کی طرح ہی جاتی ہے کہ رخ مصطفیٰ کو جس نے دیکھا پھر وہ دیکھتا ہی رہا، ٹکٹکی باندھ کر وہ رخ مصطفیٰ کو دیکھتا رہا، آنکھ بھی نہیں جھپکی۔ تو وہ چاند کا وقت کی تشبیہ بھی رخ مصطفیٰ کی طرف ہی جاتی ہے۔ اور واللیل اذا سجا، رات کی تاریکی چونکہ سیاہ ہوتی ہے تو اس کی تشبیہ اعلیٰ حضرت نے زلف عنبری کے ساتھ کی ہے کہ محبوب کی زلفوں کی قسم اللہ اٹھاتا ہے۔ اللہ نے زلف مصطفیٰ میں وہ حسن، سیاہ حسن عطا کیا تھا کہ جس کی جتنی تاریخ سیاہ رات ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ حسین سیاہ اللہ نے اپنے محبوب کی زلفوں کو سجایا ہوا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ اپنے شعر میں کیا، فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے فضا کی قسم، قسم شب تار میں وہ راز تھا، محبوب کی زلفیں طوطا کی قسم، اللہ کی قسم سورج کے اندر بھی وہ چمک دمک نہیں جتنی مصطفیٰ کے رخ انور میں چمک ہے۔ سورج کو کبھی زوال آتا ہے، کبھی عروج آتا ہے، کبھی سورج غروب ہوتا ہے، کبھی سورج طلوع ہوتا ہے، کبھی سورج کو گرہن بھی لگ جاتا ہے۔ توجہ کرنا ہمارے لیوکار، سورج کو کبھی زوال بھی آتا ہے، سورج کبھی گرہن بھی ہو جاتا ہے، کبھی سورج طلوع ہوتا ہے، کبھی غروب ہوتا ہے، مگر میرے حضور کا کہو میں نہیں جواب نہیں، میرے حضور کا کہو میں جواب نہیں، غروب ہو کبھی یہ وہ آفتاب نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان مجھ سے جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان مجھ سے جہاں نہیں، یہ دور خار سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سامنے محترم، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ حسن عطا کیا، اور حسن مصطفیٰ کی بات پوچھنی ہے ان سے پوچھو کہ جن کے دلوں میں اللہ نے عشق رکھا ہے، جن کے دلوں کو نور ایمان سے منور کیا گیا، آؤ حسن مصطفیٰ کی بات پوچھنی ہے ان سے پوچھو جن کی نگاہ پاکیزہ ہے، جن کے عقیدے درست ہے، جن کے عقیدہ پاکیزہ ہے، آؤ ان سے پوچھو۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل نہیں نہ، اسی لیے شاید کہتا ہے نا
آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے توڑ کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، حسن مصطفیٰ کی بات اور ان سے پوچھو جن کے دل میں ایمان سے منور ہے۔ ابو جہل نہیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، آ کر ایک بکواس کرتا ہے، آ کر کہتا ہے دین احمد را ابو جہل بگفت زشت روئے کذ شگفت۔ وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم کے خاندان کے اندر سب سے بڑے چہرے والے آپ ہو۔ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کی اس بات کو سنا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو جہل تو سچ کہہ رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ تو سچ کہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، حسن مصطفیٰ کو دیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا، رخ مصطفیٰ کو لے کر آپ کیا فرماتے ہیں، جس کی ترجمانی ایک پنجابی شاعر لکھتا ہے، دنیا پہ آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا پہ آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں گواں تیرے جیا کوئی نہیں۔ صدیق اکبر نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا، دیکھ کر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسن و جمال والا آج تک صدیق کی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ آپ جیسا میں نے حسن والا نہیں دیکھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی بات کو سن کر فرمایا صدقتا، تو سچ کہتا ہے۔ سننے والے حیران ہیں، ابو جہل نہیں نے بکواس کیا، سرکار نے فرمایا تو سچ کہہ رہا ہے۔ صدیق اکبر نے حسن مصطفیٰ کی بات کی، فرمایا تو سچ کہہ رہا ہے۔ سننے والوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں آئی۔ ابو جہل نے آپ کے رخ اکبر کے لیے بکواس کیا کہ بنو ہاشم میں آپ جیسا برے چہرے والا کوئی نہیں، یا رسول اللہ اس کے بکواس پر بھی آپ نے سچ فرمایا کہ تو سچ کہہ رہا ہے۔ صدیق اکبر نے آپ کے حسن مصطفیٰ کی تعریف کی ہے، تو آپ نے صدیق اکبر کی بات کو سن کر یہی الفاظ فرمائے تو سچ کہہ رہا ہے۔ یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلامو، اللہ نے میرے رخ انور کو ایک شیشے کی مانند بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے رخ انور کو جو دیکھتا ہے اسے اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ شیشے میں دیکھو نا تو شیشے سے اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے، اور اپنے چہرے کی اچھائی برائی نظر آتی ہے۔ چہرے پر داغ ہو تو نظر آتا ہے، چہرہ سیاہ ہو سفید ہو جیسا بھی ہو، شیشہ تمہیں بتا دیتا ہے کہ تیرا چہرہ ایسا ہے۔ شیشے سے دیکھنے سے اپنے چہرے کی جو بھی اچھائی برائی ہے وہ نظر آتی ہے۔ فرمایا لوگوں میرے غلاموں، اللہ نے میرے رخ انور کو شیشہ بنا دیا، جو بھی دیکھتا ہے اسے اپنا چہرہ ہی
میرے رخ انور کو دیکھا تو دل کی نورانیت کو دیکھا تو پکار اٹھے یا رسول اللہ تیرے جیسا اس کائنات کے اندر کوئی حسین ہے ہی نہیں، تیرے جیسا کوئی حسین ہے ہی نہیں۔ آؤ قرآن کی عظمت پوچھنی ہے تو کسی قاری قرآن سے پوچھو، مفسر کی بات پوچھنی ہے، تفسیر کی شان پوچھنی ہے تو کسی مفسر سے پوچھو، حدیث کی بات پوچھنی ہے تو کسی محدث سے پوچھو، روزے کی لذت پوچھنی ہے کسی روزے دار سے پوچھو، نماز کی اہمیت پوچھنی ہے تو کسی نمازی سے پوچھو، جہاد کی اہمیت پوچھنی ہے تو کسی مجاہد سے پوچھو، اور مصطفیٰ کریم کے حسن کی بات پوچھنی ہے تو کسی صحابی سے پوچھو، کسی صحابی سے پوچھو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ابو ہریرہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آگر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ سے جو بھی آپ کا بیان سنتا ہوں، آپ کی حدیث مبارکہ سنتا ہوں، وہ بھول جاتا ہوں، یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے، آپ دعا فرماؤ اللہ کریم میرا حافظہ مضبوط فرما دے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے غلام کی بات کو سنا، فرمایا ابو ہریرہ نے اپنے کندھے پر ایک چادر رکھی ہوئی تھی، فرمایا ابو ہریرہ چادر اتاری، فرمایا اس کو زمین کے اوپر بچھا دے۔ ابو ہریرہ نے چادر کو بچھا دیا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو ہوا کے اندر بلند کیا، اس طرح بلند کر کے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہاتھ کو بلند کر کے اپنی مٹھی بند کی کر کے چادر کے اوپر آ کر کھول دی، دوسری مرتبہ ہاتھ کو بلند فرمایا، پھر اسی طرح مٹھی کو بند کیا، پھر چادر پر آ کر کھول دیا، تیسری مرتبہ پھر آپ نے ہاتھ مبارک کو بلند کیا، مٹھی کو بند کیا، چادر پر رکھ دیا، جب چادر پر تین مرتبہ اس طرح کھولا، فرمایا ابو ہریرہ چادر کو لپیٹ لے۔ ابو ہریرہ نے لپیٹ لیا، فرمایا اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چادر اٹھائی، اس کو لپیٹا، لپیٹ کر اپنے سینے میں لگایا، سینے میں لگانے کی دیر ہوئی، جو کچھ میں پہلے ابھی سے بھول چکا تھا وہ بھی یاد آ گئی۔ اور سب سے زیادہ صحابہ کرام میں سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اور ابو ہریرہ کی جو بھی روایت کرتا حدیث ہے وہ اصل حدیث ہے، اصل صحیح حدیث ہے، کوئی ایک بھی ناصف حدیث نہیں، کمزور حدیث نہیں، ابو ہریرہ کی ہر حدیث صحیح اور اصل سند کے ساتھ ہے۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کیا فرماتے ہیں؟ کأن الشمس تجری علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ رخ مصطفیٰ کے اوپر سورج گردش کر رہا ہے، سورج گردش کر رہا ہے۔ سیدنا صبرا بن آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، برا بن آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے برا بن آدم کیا مصطفیٰ کریم کا رخ انور تلوار کی طرح صاف تھا؟ تو برا بن آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے تو اس نے مصطفیٰ کی بات پوچھنا چاہتا ہے کہ کعب القمر، گویا کہ مصطفیٰ کریم کا رخ انور چاند کا ایک ٹکڑا ہے، چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ رات کی چودہ تاریخ تھی، رات آسمانوں پر بڑے شباب
14 رات کو چاند کی چمک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چاند بھی ادھر چمک رہا تھا، ادھر آمنہ کا چاند سرخ رنگ کا دھاری دار جوتا پہنے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ میں نے جب دیکھا کبھی تو میں آمنہ کے چاند کو دیکھتا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، بار بار دیکھتا رہا، بار بار دیکھتا رہا۔ نوری مکھڑا تے زلفاں نکالیاں، نوری مکھڑا تے زلفاں نکالیاں، واری واری جاور دیکھن والیاں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا کبھی تو آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا تھا، کبھی آمنہ کے چاند کی طرف دیکھتا تھا۔ میں موازنہ کرتا رہا کیا آسمان کا چاند زیادہ حسین ہے یا آمنہ کا چاند زیادہ حسین ہے۔ جب بار بار دیکھتا رہا آخرکار کیا فیصلہ ہوا، فرماتے فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ فِي صُورَةِ مُحَمَّدٍ۔ آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ چاند سے زیادہ آمنہ کا چاند حسین ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے۔ چاند میں تو داغ ہے، احمد کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ سامعین محترم میں تو کہتا ہوں چاند کو بھی چمک ملی ہے تو رخ مصطفیٰ کا صدقہ، سورج کو بھی چمک ملی ہے تو رخ مصطفیٰ کا صدقہ، ستاروں کو چمک دمک ملی ہے تو رخ مصطفیٰ کا صدقہ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو محروم مہربان پہ اطلاق آقا نور کا، یہ جو مہربان پہ اطلاق آقا نور کا، بھیگ تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، بھیگ تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ یہ چاند سورج ستارے یہ سب کو رخ مصطفیٰ کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا حسن عطا کیا، اللہ کی مقام حسن یوسف کی بھی کوئی شک نہیں۔ اللہ نے یوسف کو بڑا حسن دیا تھا، اتنا حسن دیا تھا کہ مصر کی عورتوں نے جب حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اللہ نے بڑا حسن دیا تھا، حسن یوسف کو دیکھنے سے ہاتھوں کو کاٹ دیا، پتہ بھی نہ چلا۔ لیکن جس نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا جو اللہ نے 70,000 پردوں کے اندر رکھا ہوا ہے، 70,000 پردوں کے اندر حسن مصطفیٰ کو رکھا ہوا ہے۔ 70,000 پردوں کے رہنے کے باوجود جس نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا اس کو انہوں نے اپنے گردنے کا نام دیا۔ حسن یوسف کو دیکھنے والے والیوں نے تو اپنے ہاتھوں کو کٹایا، رخ مصطفیٰ کو دیکھنے والوں نے اپنی گردنے کا نام دی۔ یہ تو جنہوں نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اور جنہوں نے مصطفیٰ کریم کے رخ انور کو دیکھا ہی نہیں وہ بھی اپنی گردنے کا نام رہے ہیں۔ حسن مصطفیٰ کو جنہوں نے دیکھا ہی نہیں انہوں نے وہ بھی اپنی گردنے کٹا رہے ہیں۔ ادھر حسن عام ہے، ادھر صرف نام ہے۔ حسن سامنے ہے تو ہاتھوں کو کاٹ رہے ہیں، اور صرف ادھر نام ہے تو نام پر اپنی گردنے بھی کٹا رہے ہیں۔ جب حسن کا ان کا جلوہ نما دیدار
بات کرتا چلوں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، چہرہ مرجھایا ہوا، پریشان حال۔ مصطفیٰ کریم تو وہ تھے جو اللہ کی عطا سے دلوں کے اندر کے بھی بھید کو جانتے تھے، اور جب اپنے غلام کے چہرے کو دیکھا، چہرہ مرجھایا ہوا، پریشان، تو اپنے غلام کی نفیت کو دیکھ کر سمجھ گئے۔ پوچھا میرے غلام کیا معاملہ ہے، بیمار ہو، چہرہ مرجھایا ہوا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ بیمار تو نہیں ہوئی اور تو ظاہری کوئی بیماری نہیں، صرف میں عشق کا مریض ہوں، عشق کا مریض ہوں۔ فرمایا وہ کیسے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچتا رہتا ہوں آپ کو جب حسن مصطفیٰ کو دیکھنے کی طرف ہوتی ہے، آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں، رخ مصطفیٰ کو دیکھنے کی بعد میں دیکھ لیتا ہوں، جب سوچتا ہوں جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، آپ کا جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا، آپ کے صدقے ہمیں بھی جنت ملے گی، لیکن ہمارا درجہ الگ، آپ کا درجہ بلند و بالا ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس جنت کے اندر آپ رخ اکبر کی زیارت کی طرف ہوئی تو پھر کیسے کروں گا؟ یا رسول اللہ میں تو یہی سوچتا رہتا ہوں، اسی سوچ نے مجھے ایسا کر دیا۔ ابھی تک غلام کی بات ختم نہیں ہوئی، غلام کی داستان ختم نہیں ہوئی، ادھر بیت الجلال نے جبریل امین کو فرمایا جبریل جا جلدی کر میرے محبوب کے غلام کو تسلی دے دے، جا کر فرما دے حضرت کریمہ لے جا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ سبحان اللہ، میرے محبوب کے غلام کو تسلی دے دو، اے میرے محبوب اپنے غلام کو تسلی دو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں قیامت کے دن جنت کے اندر بھی انہیں ان لوگوں کا ساتھ دوں گا کہ جن پر میرا انعام ہوا ہے اور جن کے لیے ہم ہر نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر بھی دعا کیا کرتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے، انہیں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر اللہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے جن پر میرا انعام ہوا۔ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار گروہ ہیں، نبیوں کا گروہ، صدیقوں کا گروہ، شہداء کا گروہ، صالحین نیک لوگوں کا اور نیک عاملین کا گروہ۔ قیامت کے دن یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، اللہ نے ان پر انعام فرمایا، اور جو ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، قیامت کے دن ان کا ساتھ بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اپنے غلام کو تسلی دی، اے سودان پریشان نہ ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا، ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسری حدیث پاک جو بخاری اور مشکات کی حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احببت، دنیا کے اندر جو کسی جس کے
پر چلو گے تو کل قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ تمہارا شمار ہوگا۔ آج دنیا کے اندر اگر گرو کی صحبت اختیار کرو گے، لوگوں کے ساتھ تمہارا بیٹھنا اٹھنا ہوگا تو کل قیامت کے دن بھی تمہارا شمار انہی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احببت، سیاستہ کی حدیث سے بات ہوئی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا پر اللہ اور اس کے رسول، صدیقوں، نبیوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ محبت کرو تاکہ کل قیامت کے دن تمہارے شمار ان کے ساتھ ہوں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، شہداء کرام، صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔